میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، حضرت اسماعیل چھری کے نیچے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے جبریل امین چلے جنت کے مینڈھے کو لے کر۔ آپ سوچو، وہاں سے چلے، چھری ان کے حلق پر چلنے کی بجائے مینڈھے کے حلق پر چل گئی، کیسی رفتار رہی ہوگی؟ کتنا فاسٹ آئے ہوں گے جبریل امین، کتنا فاسٹ، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اب یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جب غلام کی رفتار کا عالم یہ ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو؟ جب پلک کے جھپکتے غلام سدرۃ المنتہا سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلک کے جھپکتے لامکاں کی سیر کر کے آ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اس کو قرآن شریف کی ایک آیت سے آپ سمجھیں تاکہ ذہن میں رہے، تھوڑا سا سمجھو آپ۔ بسا اوقات انسان حالات کو دیکھ کر سوچتا ہے اب تو کوئی گنجائش نہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے، تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اس کی تفصیل قرآن شریف میں تو اس طریقے کی نہیں آئی جو انہوں نے کہی ہے، لیکن ان کی کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اس سے تو وہاں تھے، شہر میں اچھے تھے، یہاں لا کر کے اب تو مر جائیں گے، کوئی بچنے کی امکانات ہی نہیں ہے، کم سے کم کھاتے پیتے تو رہتے وہاں پر، اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو اب پکڑے گئے، یعنی اب پیچھے لشکر ہے، آگے دریا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی بچنے کے امکانات ہیں؟ دریا میں کودتے ہیں تو بھی گئے، اور لشکر نے پکڑ لیا تو بھی گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ کا یقین جواب دیتا ہے، کہتے کلا، ہرگز نہیں۔ کانفیڈنس دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈینشیل کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب راستہ ہمیں دکھا دے گا۔ دریا ہے، دریا میں کون سا راستہ؟ لیکن قربان جائیے، راستہ دیا اللہ نے۔ گزر گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، گزر گئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات پھر آپ کے ذہن میں ڈال دوں، ہزار آپ کو دنیا کے سارے معاملات ایسے نظر آتے ہوں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان حالات کو مت دیکھیے گا، آپ کی نگاہ رب کی طرف ہو کہ رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور ایک آیت جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد آپ کا یقین مزید انشاءاللہ پختہ ہوگا، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ، اللہ فرماتا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ ایک بار ہم نے حکم دے دیا تو ادھر آنکھ جھپکی نہیں کہ کام تمہارا ہو گیا۔ اس کی شان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب امتحان آئے اور بندہ ثابت قدمی سے گزر جائے، امتحان کی وادیوں کے اندر شور نہ کرے، امتحان کی وادیوں سے گزرتے وقت شکوہ شکایت نہ کرے، دامن صبر کو تھامے رکھے اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہے، تو قربان جائیے اللہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا، ابراہیم پر سلام ہو، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائے اور ہمارے امتحان سے بھاگے نہیں اور ہمارے امتحان میں گرفتار ہو کر ثابت قدم رہے، تو پھر ہم اس کا نام بھی زندہ رکھتے ہیں اور اس کا کام بھی زندہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر ابتلا کے بارے میں، چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ابتلا کے اندر یوں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ امتحان کی وادیوں سے گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ابتلا کا ذکر چونکہ آپ قربانی کے ابھی فریضے کے انجام دینے سے گزرے ہیں تو میں نے وہ ذکر تھوڑا سا آپ کے سامنے کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کو یوں سمجھیں کہ پاپ کرنے والے کا امتحان نہ ہو اور مزے سے زندگی گزار رہے ہوں تو سمجھ لینا کہ ان کے دین میں کمی ہے، اور اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے تو جیسے جیسے سخت امتحان ہوتا جائے اور آپ اس کے اندر ثابت قدم رہتے جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا امتحان لے رہا ہے اور دین کی رمق آپ کی زندگی کے اندر باقی ہے۔ اور اب نتیجہ بہت اچھی طریقے سے واضح کر کے قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھا دوں، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملا کرتی، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ نعمتیں، یہ کامیابیاں، یہ خوشیاں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں یا قسمت والے ہیں۔ تو جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اسے اللہ مل جاتا ہے۔ تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اتنا سخت امتحان کہ بے آب و گیا وادی کے اندر بچے کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد ہجرت کا معاملہ آیا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سارے امتحان جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سارا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمایا تو ابتلا کی وادیوں سے گزار کر۔ زندگی میں کبھی امتحان آئے، کس چیز کا امتحان؟ سنتے جائیے، بیماری کا امتحان، تنگ دستی کا امتحان، اور ایک امتحان تو تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اولیاء کرام کے ساتھ ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، اور وہ امتحان جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اولاد کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی وہاں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حضرت آدم سے لے کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دیکھیں تو سب کا امتحان اولاد کے ذریعے سخت ترین ہوا، لیکن اللہ نے ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو پھر آپ کبھی اولاد کے معاملے میں دیکھیں گے، بیماری کے معاملے میں دیکھیں گے، تنگ دستی کے معاملے میں دیکھیں گے، ان ساری چیزوں کے اندر امتحان ہوگا۔ تو ایسے میں اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں، استقامت کی بھیک مانگیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل ثابت قدمی کے ساتھ امتحان سے گزار بھی دے، اور رب قدیر ایسے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔